پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں میں ہوں آپ کی میزبان شاہین، اور میں ہوں ندیم۔ ہماری طرف سے اسلام قبول کریں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بڑی باقاعدگی سے دعا کرتے ہیں اور خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ہر طرح سے برکت بخشے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرامز آپ کو پسند آ رہے ہیں اور یہ آپ کی مدد کر رہے ہیں کہ آپ خدا کے تعلق سے زیادہ سیکھ سکے۔ ان پروگرامز کو سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ دوسروں کو بھی سننے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ خط، میسج یا کمنٹس لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کریں، اس لیے مہربانی سے بھولیے گا مت اور ہمیں ضرور لکھیے گا۔ جی سامعین، ہم آپ کے لیے یہ پروگرام شارٹ ویو پر، ریڈیو پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر اور دیگر پلیٹ فارمز پر نشر کرتے ہیں تاکہ آپ اس پروگرام کو کسی بھی طرح سن سکیں۔ اور ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ خط لکھیں۔ خط لکھنے کے لیے ہم آپ کو پتہ بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ خط کے ذریعے ہمیں اپنی رائے دے سکیں۔ سامعین، جیسے شاہین نے کہا، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ خط لکھیں اور وہ خط ہم تک پہنچے، اور پھر ہم آپ کی رائے اور آپ کے مشوروں سے اس پروگرام کو اور زیادہ بہتر بنا سکیں، اور یہ بھی جان سکیں کہ یہ پروگرام آپ کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بن رہا ہے اور کس طرح آپ اس سے برکت پا رہے ہیں۔ ندیم صاحب، آئیے اب اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خدا، دنیا کے لوگ تیرے بارے میں مختلف تصورات رکھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ان کی مدد کر تاکہ وہ سچائی سے آشنا ہو، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے تو ہمارے سامعین کے دلوں سے کلام کر تاکہ وہ تجھ خدا کو حقیقی طور پر پہچانے۔ یسوع مسیح کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو پطرس رسول کے بارے میں بتایا کہ اس نے عید پینتیکوست کے دن یروشلم میں ایک بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر یسوع کے بارے میں بات چیت کی۔ جی ہاں، پطرس نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح خدا نے یسوع کو نشانات اور معجزات دے کر اس بات کی تصدیق کی کہ وہ اس کی طرف سے آیا ہے۔ پطرس نے پھر بیان کیا کہ یسوع کا خدا کی طرف سے ہونا ثابت تھا، تو بھی تم نے اس کی مصلوبیت کی مانگ کی۔ یسوع موا اور دفن ہوا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ اور پھر پطرس نے یہ بھی کہا کہ میں نے اور بہت سے لوگوں نے اسے زندہ دیکھا ہے۔ اور پھر اعمال 20 باب اس کی 36 آیت میں مقدس پطرس نے کہا، پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ اور سامعین، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بیان پر لوگوں کے رد عمل کو بھی دیکھیں۔ میں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 37ویں آیت سے لے کر 42ویں آیت میں سے پڑھوں گا۔ یوں لکھا ہوا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے، تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں سے مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ پیارے سامعین، جب پطرس نے دلیری کے ساتھ لوگوں سے کلام کیا تو وہ یسوع کے متعلق کی گئی اس کی باتوں پر ایمان لائے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ایک معصوم کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ انہوں نے اس بات کو جانا
کہ یسوع در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ وہ پطرس اور دیگر رسولوں کی گواہی پر ایمان لائے۔ اور پیارے عزیزو، اگر آپ بھی اپنے گناہوں سے بچنا چاہتے اور ہمیشہ کے لیے خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یسوع مسیح پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، جسے خدا نے آپ کے گناہوں کی قربانی کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ اگر آپ یسوع پر ایمان لانے سے انکار کریں گے تو آپ اس کی قربانی کے طور پر بہنے والے لہو سے ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ جی ہاں، اور اگر آپ اپنے گناہوں سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ اقرار کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ گناہگار ہیں اور خدا کے حضور ان گناہوں سے معافی کے طلبگار ہیں۔ جب پطرس نے یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے کلام کیا تو لوگوں پر یہ سچائی آشکارا ہوئی کہ انہوں نے ایک بے گناہ کو موت کے حوالے کر دیا، اور وہ اپنے کیے پر پشیمان ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں۔ یہ وہ مقام تھا کہ پطرس نے انہیں سکھایا کہ انہیں اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر توبہ کرنے اور گناہوں سے معافی کے لیے یسوع کے نام میں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ پطرس نے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ شاہین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کیوں نہ کوئی خوبصورت سا گیت ہم سن لیں؟ جی سامعین، ابھی وقت ہے کہ ہم ایک خوبصورت گیت سنیں اور اس سے برکت حاصل کریں۔ پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے۔ پاک خدا کا روح بسیرا کرتا ہے، پاک خدا کا روح بسیرا کرتا ہے، پاک خدا کا روح بسیرا کرتا ہے، پاک آرائش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے۔ ہر دم جو مسرور خدا میں رہتا ہے، ہر دم جو مسرور خدا میں رہتا ہے، ہر دم جو مسرور خدا میں رہتا ہے، اس کی ہر ایک پوری خواہش ہوتی ہے، اندر باہر روح کی بارش ہوتی ہے، پورے دل سے جب بھی پرستش ہوتی ہے، پورے
जब भी परस्तिश होती है। पाक हुजूरी उस पे ठहरी रहती है, पाक हुजूरी उस पे ठहरी रहती है। पाक हुजूरी उस पे ठहरी रहती है। अभी हम एक गीत सुन रहे थे जिससे यकीनन हमें बरकत मिली है। इससे पहले हम बात कर रहे थे पतरस के उस कलाम के लिए जो वो लोगों के साथ कर रहा था। एक दफा फिर से समाअत फरमाइए कि अमाल 2 बाब उसकी 41वीं और 42वीं आयत में क्या दर्ज है। और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। प्यारे सामाईन, ये 3000 लोग जिन्होंने पतरस की बातों पर कान धरा हमारे लिए बाइसे नमूना है। सबसे पहले तो ये कि वो यीशु पर ईमान लाए। उन्होंने दिल से इस बात पर यकीन किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा और वो खुदा का बेटा है, और ये भी कि बगैर ईमान लाए नजात पाना मुमकिन नहीं। इब्रानियों के खत में 11वें बाब की 6ठी आयत में यूं लिखा हुआ है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। दूसरी बात जिसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं वो ये है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हुए, वो अपने गुनाहों पर पशेमा हुए और उन्होंने अपने गुनाहों से नजात पाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। इसीलिए उन्होंने पतरस से ये सवाल किया कि हम क्या करें। और मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के फर्जंद बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने गुनहगार होने का इकरार करने और इन पर पशेमा होने की जरूरत है। आपको गुनाह आलूदा जिंदगी और शैतान की राहों को छोड़कर खुदा की राहों पर चलने की जरूरत है। याद रखें कि जो भी रजाकाराना तौर पर खुदा के पास आता है, खुदा उसे कबूल करता और अपने खानदान का हिस्सा बना लेता है। जी हाँ शाहीन, और ये कैसी खुश नसीबी की बात है कि खुदा ने हमारी निजात के लिए एक बेहतरीन इंतजाम फरमाया कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों के बदले अपनी कीमती जान निसार करे और हमें खुदा की नजर में वो मकाम दिलाए जो बागे अदन में उसकी नाफरमानी के सबब से हमने खो दिया था। पतरस के दूसरे खत के 3 बाब की 9वीं आयत में हम खुदा के बारे में पढ़ते हैं कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अजीज सामीन, हम आप तमाम सुनने वालों से मोहब्बत रखते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि जब आप खुदा के जिंदा कलाम को सुनते हैं तो आप दिल से उसे समझ सकें। हम जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये तालीम नई है, लेकिन खुदा का रूह इस तालीम को समझने और उस पर ईमान लाने के लिए हमारा मददगार ठहरता है। हमारी ये दुआ है कि आप इस तालीम पर ईमान लाएं और खुदा के खानदान का हिस्सा बन जाएं। आमीन। तो सामीन, अभी वक्त है कि प्रोग्राम खत्म किया जाए, लेकिन प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक मर्तबा हमारा एड्रेस नोट कर लें ताकि अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करते रहें। प्रोग्राम ईमान का बानी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। फोन कॉल और SMS के लिए 03053377 तो सामीन, प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। शाहीन और नदीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।